ایک بات صرف میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ڈرامے میں ایک شوہر اپنی بیوی کے منہ پر تھوک دیتا ہے، ایسا ہی ہے نا، ایک شوہر اپنی بیوی کے منہ پر تھوک دیتا ہے. آپ پہنچ گئے کہ وہ ڈرامہ کون سا ہے، تو آپ کو اس حد تک برا لگ جاتا ہے کہ دنوں تک اس کا بائیکاٹ نہیں ہوئی، کھانا پینا صحیح کیا آپ نے، گوشت وہ صحیح طور سے آپ نے بھنبوڑا. یعنی میرا خیال ہے کہ اب اس طرح کے سوالات ہی آپ سے ہو سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ایمانی شدت اور ایمانی حدت قرآن کا معاملہ ہے اور ناموس رسالت کا معاملہ ہے، ہم سب کو یعنی دنیا کے 2 ارب مسلمانوں کو اور 57 اسلامی ممالک کو اپنی پہلی ترجیح بنانا پڑے گا. اگر ہم بہت زیادہ کمزور سمجھتے ہیں، جب آپ اپنی طاقت کو خود ایسٹیمیٹ کر لیتے ہیں کہ میری اپنی طاقت کیا ہے، پھر دنیا جو ہے تسلیم کرتی ہے کہ ہاں واقعی آپ طاقتور ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. اور سنائیے جناب، کاروبار آپ کا کیسا چل رہا ہے؟ جاب آپ کی کیسی چل رہی ہے؟ سیلری وغیرہ تو آپ کو ٹائم پہ مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے؟ ہاں، اور باقی یہ بتائیے عید الاضحیٰ کیسی گزری؟ قربانی میں کیا 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 تھا؟ قصائی کو آپ نے کتنے پیسے دیے؟ ہاں، باربیکیو میں کیا بنایا تھا آپ نے؟ اور باقی دوستوں کے یہاں پارٹیز ہوئیں کہ نہیں ہوئی؟ رشتہ داروں کے یہاں پارٹیز ہوئیں کہ نہیں ہوئی؟ کھانا پینا صحیح کیا آپ نے؟ گوشت وہ صحیح طور سے آپ نے بھنبوڑا؟ یعنی میرا خیال ہے کہ اب اس طرح کے سوالات ہی آپ سے ہو سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ایمانی شدت اور ایمانی حدت ہوتی ہے نا صاحب، میں کسی کی ایمانی شدت اور حدت کو چیلنج کرنے والا نہیں ہوں، نہ میں ججمنٹل ہوں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راک کا ڈھیر ہے. معذرت کے ساتھ میری معذرت کو قبول کر لیجئے گا. وجہ یہ کہ جو قیامت صغریٰ بپا ہو چکی ہے اور جو قیامت صغریٰ مستقل بپا ہو رہی ہے، اس پر جس انداز سے انڈیویجول کیپیسٹی میں یعنی ہر شخص کا، ہر مسلمان کا اپنا ایک ریئیکشن آنا چاہیے تھا، مجھے محسوس ہوتا ہے صاحب کہ اس انداز سے ہمارا ریئیکشن نہیں آ رہا. آپ سوچ رہے ہوں گے صاحب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ تو بڑا واضح ہے، سب کو پتہ ہے، پوری دنیا کے اندر ایسا پوری دنیا کے اندر مظاہرے ہو رہے ہیں، لیکن جس انداز سے پاکستان کو اس ایشو کو ٹیک اپ کرنا چاہیے تھا، جس انداز سے پاکستانیوں کو باہر آنا چاہیے تھا، جس انداز سے مسلمانوں کو اپنی سطح پر اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہیے تھا اپنی کیپیسٹی میں. یعنی مثال کے طور پہ ہم بہت کی بورڈ وارئرز بنتے ہیں نا، یعنی ہمارے پاس کی بورڈ موجود ہے، ہمارے پاس موبائل موجود ہے، ہماری آئی ڈیز موجود ہیں، ہم فیس بک پہ، ہم ٹویٹر پہ، ہم انسٹاگرام پہ، ہم ٹک ٹاک پہ ہیں. ہمیں وہ کردار مستقل ادا کرنا چاہیے تھا اپنی طاقت اور کیپیسٹی میں، جو کہ ہم ادا نہیں کر رہے اور ہم کر سکتے تھے. تو افسوس مجھے اس بات کا ہے صاحب کہ ایکچولی قیامت صغریٰ تو بپا ہو چکی ہے، کل بروز محشر اللہ کے حضور بھی حاضر ہونا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ ہم اللہ کے آگے جواب کیا دیں گے، یہ ایک بڑا سوال ہے جو ہمیں اپنے آپ سے کرنا چاہیے. اور آپ جانتے ہیں نا کہ ظاہر ہوا کیا ہے، میں بتا دیتا ہوں آپ کو، چلیں بتا دیتا ہوں کہ سویڈن کی دارالحکومت اسٹاک ہوم کی جو مرکزی مسجد ہے، اس کے سامنے پولیس کی موجودگی کے اندر اور حکومتی سرپرستی میں ایک بار پھر اور تقریباً 200 افراد کی موجودگی میں 2 ارب مسلمانوں کی غیرت ایمانی کے منہ پر ایک زناٹے دار، ایک زوردار قسم کا تماچا مارا گیا ہے. یعنی وہ جو سویڈن کے اندر ایک شخص مقیم ہے 37 سالہ سلوان مومیکا، اس نے مسلمانوں کی مقدس ترین کتاب یعنی ہمارے کلام پاک قرآن پاک کو باقاعدہ جو ہے پہلے اس کے اوپر پتھراؤ کیا، اس کے بعد اس کے اوراق کو شہید کیا، اس کے بعد اس کے اوراق سے اپنے جوتوں کو معاذ اللہ صاف کیا، اس کے بعد معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس نے قرآن پاک کو نظر آتش کر دیا. اور یہ جو ٹائمنگز ہے نا، یہ بڑی امپورٹنٹ ذہن میں رکھیے گا. ہم تو بنیادی طور پہ باربیکیو کو بھنبوڑنے میں لگے ہوئے تھے، یعنی 28 جون بدھ کا روز عید الاضحیٰ کا پہلا دن مسلمان باربیکیو کھا رہے تھے، مسلمان جو اپنے دوستوں سے، یاروں سے، رشتہ داروں سے مل رہے تھے، اور وہاں پر جو ہے اللہ کا کلام نظر آتش کیا جا رہا تھا. اور ذہن میں رکھیے گا پہلی مرتبہ نہیں ہے، یہ پہلا اٹیمپٹ نہیں ہے، یہ اس برس کا تیسرا اٹیمپٹ یعنی پہلا تماچا جنوری کے اوائل میں دائیں بازو کے ایک انتہائی بدبودار شخص، اسلام مخالف شخص، انتہا پسند شخص نے جس کا نام ریسمس پیلوڈن ہے، اس نے ترک سفارت خانے کے سامنے قرآن پاک کو نظر آتش کر کے کیا. یعنی یہ پہلا بنیادی طور پہ تماچا تھا جو مسلمانوں کے منہ پر مارا گیا. اس سال کی ابتدا کی بات کر رہا ہوں، ویسے تو تاریخ چھوڑ دیجئے، وہ ایک الگ معاملہ ہے. پھر نیدرلینڈ کے شہر میں یعنی ڈین ہاگ میں ایک شخص، وہ بھی دائیں بازو کا بیسیکلی اور وہ انتہا پسند ہے، مسلمان مخالف ہے، اسلام مخالف ہے، ایڈون اس کا نام ہے، اس نے قرآن پاک کو نظر آتش کیا. اور اب یہ 28 جون کو سویڈن کی دارالحکومت اسٹاک ہوم کی مسجد کے سامنے قرآن پاک کو نظر آتش کر کے ہماری غیرت کو باقاعدہ للکارا گیا ہے. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر جو مسلمان ہیں ان میں غم و غصے کی ایک لہر ظاہر دوڑی ہوئی ہے، اور مختلف اسلامی ممالک کے اندر سویڈن کے جو سفارتکار ہیں ان کو بلوا کے باقاعدہ احتجاج کیا جا رہا ہے، اور ان کو بتلایا جا رہا ہے صاحب
کہ یہ فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے, یہ فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے, اور ہم کسی طور سے اس بات کی اجازت نہیں دیں گے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو عراق کے فٹ بالرز ہیں وہ باقاعدہ قرآن پاک کو اپنے ہاتھوں میں تھام کے قرآن پاک سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے گراؤنڈ میں اترے. اسی طرح سے سویڈن کے اندر ایک پارک کے اندر اجتماعی طور پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہوئے ہیں, ان کے ہاتھوں میں کلام پاک تھے اور وہ باقاعدہ اس کی تلاوت کر رہے تھے. تو اپنے انداز سے لوگ جو ہیں وہ قرآن سے محبت کا اظہار بھی کر رہے ہیں, مظاہرے بھی کر رہے ہیں, احتجاج بھی کر رہے ہیں, بڑی بڑی ریلیاں نکالی جا رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے آگے کی اگر میں بات کروں, امریکہ نے ظاہر ہے اس کی مزاحمت کی ہے, اسی مذمت کی ہے, بلکہ رشیا نے اس کی مذمت کی ہے. پیوٹن نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر ہمارے یہاں اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو ہم اس پہ سخت ترین سزا دیں گے. ایون یورپی یونین نے جو ہے اس کو ڈس اون کیا, اس نے کہا جی یہ فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے, فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے, ہم اس کو ڈس اون کرتے ہیں, اور پورا یورپ کا جو ہے مزاج نہیں ہے. یعنی ان کا یورپی یونین کا یہ کہ یورپی عدالت کا آپ کو پتا ہے پہلے بھی اس حوالے سے ایک ورڈکٹ آ چکا ہے. اسی طرح سے جو پوپ فرانسس ہے اس نے بھی بہت ہی کھل کے اپنے غم و غصے کا اظہار کیا ہے, اور اس نے کہا کہ کسی طور سے جو ہے یہ فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے. بلکہ OIC کا جو اجلاس ہوا ہے جدہ میں, شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے, اور عالمی سطح پر اس مسئلے کو اٹھانے کی بات بھی کی گئی. مگر یاد رکھیے, میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ جو پوری مسلم امہ ہے اس مسئلے کو ذہن میں رکھیے گا. میرا اپنا ذاتی اوپینین ہے اور میری بات سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے, اور اختلاف ہو تو ظاہر آپ اپنی رائے کا اظہار نیچے کامنٹ میں کر دیجئے. میرا اپنا ماننا یہ ہے صاحب, اس مسئلے کو خاص طور پہ یہ جو ناموس قرآن کا معاملہ ہے اور ناموس رسالت کا معاملہ ہے, ہم سب کو یعنی دنیا کے 2 ارب مسلمانوں کو, 57 اسلامی ممالک کو اپنی پہلی ترجیح بنانا پڑے گا. اگر ہم اس کو پہلی ترجیح نہیں بنائیں گے, یعنی اپنی اولین ترجیح نہیں بنائیں گے, تو ذہن میں رکھیے گا کہ اسی انداز سے ہماری غیرت کے منہ پر, یعنی جو ایمانی غیرت ہے نا, اس کے منہ پر کوئی بھی اٹھے گا, چاہے وہ نیدرلینڈ سے اٹھے گا, چاہے وہ ڈنمارک سے اٹھے گا, جیسے گیٹ ولڈر جو ہے وہ جو کچھ بھی کرتا رہا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاذ اللہ ناموس کے حوالے سے کیریکیچرز جو بناتا رہا ہے, یا چارلی ہیبڈو نے جو کچھ بھی کیا ہے, یا ٹیری جونز نے جو قرآن ڈے بنانے کی کوشش کی, ایک تاریخ ہے, ایک تاریخ ہے, آپ کو پتا ہے. تو کوئی بھی کسی وقت بھی اٹھے گا اور مسلمانوں کے غیرت ایمانی کے اوپر جو ہے تماچا مارے گا. لہٰذا میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے اجتماعی طور پہ 57 اسلامی ممالک کو کہ ناموس قرآن کا معاملہ ہو, ناموس رسالت کا معاملہ ہو, یہ جو ریڈ زون ہے, جو ریڈ لائن ہے, ہم نے سب سے پہلے دنیا کو بتانا ہے کہ یہ ہماری پہلی ترجیح ہے, اس پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اور اس مسئلے کے لیے ہمیں عالمی فورمز کو انگیج کرنا پڑے, اس مسئلے کے لیے ہمیں عالمی عدالتوں میں جانا پڑے, اس مسئلے کے لیے بین الاقوامی طاقتوں کو بٹھانا پڑے, اس مسئلے کے لیے فریڈم آف ایکسپریشن کو یورپ کے اندر باقاعدہ ڈیفائن کروانا, یعنی ری ڈیفائن کرانا پڑے کہ ٹھیک ہے آزادی اظہار کا معاملہ ہے, وہ اپنی جگہ آپ کا صحیح ہے, آپ کا آئین کہتا ہے, آپ کا قانون وٹ ایور, لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ جب مسلمانوں کی بات آئے گی, جب قرآن کی بات آئے گی, جب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آئے گی, تو آپ کو یہاں پر ایک لائن خود انٹرنلی ڈرا کرنی پڑے گی, اپنے ممالک کے اندر قوانین بنانے پڑیں گے, کیونکہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ اگر آپ اس پر خود سے قوانین نہیں بنائیں گے تو خدا نہ خواستہ یہ آگ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی. یہ ان کو کیٹیگوریکل میسج دینا پڑے گا تمام اسلامی ممالک کو مل کر ایک مرتبہ, اور یہ بتانا پڑے گا کہ اگر آپ اس طرف نہیں آئیں گے تو پھر ہم آپ کو سوشل بائیکاٹ بھی کریں گے, آپ کا اکنامک بائیکاٹ بھی کریں گے, اور ہم آپ سے کسی قسم کی کوئی ٹریڈ نہیں کریں گے. ذہن میں رکھیے گا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ اپنی طاقت کو خود نہیں سمجھتے, دنیا والے آپ کو جو ہیں وہ بہت زیادہ کمزور سمجھتے ہیں. جب آپ اپنی طاقت کو خود ایسٹیمیٹ کر لیتے ہیں کہ میری اپنی طاقت کیا ہے, پھر دنیا جو ہے تسلیم کرتی ہے کہ ہاں واقعی آپ طاقتور ہیں. تو پہلے تو یہ کہ اجتماعی طور پہ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ہمیں بنیادی طور پہ کرنا کیا ہے. پھر ایک بات اور ذہن میں رکھیے, جو خطرناک ترین بات میں آپ کو بتلانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس ملعون نے, جس نے سویڈن میں بھی 28 جون کو قرآن پاک نظر آتش کیا ہے, اس نے اعلان کیا ہے کہ میں ایک بار پھر سویڈن کی دارالحکومت اسٹاک ہوم میں عراق کے سفارت خانے کے سامنے عراقی پرچم میں نظر آتش کروں گا, اور اس سے بڑھ کے یہ معاذ اللہ کہ قرآن پاک کو ایک بار پھر وہ نظر آتش کرنے کا اعلان کر چکا ہے, اور اس نے کہا ہے میں 10 دنوں کے اندر یہ کام کروں گا. لہٰذا ایک بہت بڑی افتاد, ایک بہت بڑی قیامت صغریٰ ہمارے سامنے اس وقت کھڑی, ایک بہت بڑا چیلنج ہمارے سامنے کھڑا ہے, ہمیں متحرک ہو کے اس چیلنج کو دیکھنا ہوگا. اور دوسری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ, پرابلم یہ ہے صاحب کہ اگر میں اپنے پاکستان کی سطح کی آپ سے بات کروں, ہم مسلمانوں نے شاید ہو سکتا ہے اپنی اولادوں کو اس انداز سے حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹرانسمٹ ہی نہیں کیا, یا حب قرآن ٹرانسمٹ ہی نہیں کیا جس انداز سے کرنا چاہیے تھا. ہونا تو یہ چاہیے تھا صاحب کہ آج تمام اسکولز کے اندر, تمام کالجز کے اندر, تمام یونیورسٹیز کے اندر جو ہے آپ کو باقاعدہ اناؤنسمنٹ ہوتی, سرکاری سطح پہ اناؤنسمنٹ ہوتی, اور یوں کہہ لیجئے کہ محبت قرآن کے نام سے جو ہے باقاعدہ ایک دن منایا جاتا.
تمام اسٹوڈنٹس کے ہاتھ میں قرآن پاک ہوتا، وہ قرآن پاک کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہوتے، اس سے محبت کا اظہار کرتے اور پھر باقاعدہ اس کی تلاوت کرتے اجتماعی طور پہ، یعنی یہ ایک میسج پوری دنیا کو جاتا کہ ہم قرآن سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہم نے اپنے بچوں کی گٹھی میں قرآن کی محبت نہیں پلائی، ہم نے اپنے بچوں کی گٹھی میں اس انداز سے حب رسول کو نہیں پیوست کیا جس طرح سے کرنا چاہیے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آج قرآن پاک کو نظر آتش کیا جاتا ہے، لیکن یہاں تکلیف ہمارے نہیں ہو پاتی، الا ماشاءاللہ، الا ماشاءاللہ۔ جن لوگوں کی تکلیف ہوتی ہے اللہ ان کی تکلیف کو سلامت رکھے، لیکن یہاں تکلیف نہیں ہوتی۔ ناموس رسالت پہ بات آتی ہے، ہمارے یہاں تکلیف نہیں ہوتی، الا ماشاءاللہ جو لوگ اس درد کو محسوس کرتے ہیں۔ تو اس درد کو یہاں محسوس کروانے کے لیے ضروری ہے کہ بچوں کو بنیادی طور پر قرآن اتارے، یہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کو اتاریں، یہاں پر ان کے دل سے پیوست کریں، تاکہ ان کو پتا ہو کہ جب خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو پھر ہمیں باقاعدہ ریئیکٹ کس انداز سے کرنا ہے۔ مجھے معذرت کے ساتھ ایک جملہ کہنے دیں صاحب، یہ جو سوشل میڈیا پر تمام تر جتنے بھی نوجوان ہیں نا، جو ادھر ادھر کی بکواس کرتے رہتے ہیں، برہنہ ویڈیوز کو، برہنہ پوسٹ کو، برہنہ تصاویر کو جو ہے وہ اپلوڈ کرتے رہتے ہیں، شیئر کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے لیڈرز کے لیے جو ہے کام کرتے رہتے ہیں، پے رول کے اوپر ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، مطلب اپنی وہی بات ہے کہ سیاسی لیڈرز کی پیروکاری میں کیا کچھ گند نہیں گول رہے ہوتے۔ میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، میں صرف ان سے ایک بات صرف میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ڈرامے میں ایک شوہر اپنی بیوی کے منہ پر تھوک دیتا ہے، ایسا ہی ہے نا، ایک شوہر اپنی بیوی کے منہ پر تھوک دیتا ہے۔ آپ پہنچ گئے کہ وہ ڈرامہ کون سا ہے، تو آپ کو اس حد تک برا لگ جاتا ہے کہ دنوں تک اس کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے اور اس کے خلاف ٹرینڈ چلایا جاتا ہے۔ مگر اسلام مخالف قوتیں قرآن پاک کو ببانگ دہل نظر آتش کر کر ہم 2 ارب مسلمانوں کے منہ پر بار بار تھوک رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں برا نہیں لگتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان خدا نخواستہ کہیں فارغ تو نہیں ہو گیا ہے۔ ایمان کو فارغ مت ہونے دیجیے گا، یاد رکھیے گا، کیونکہ کل بروز محشر اس کی جواب دہی ہے۔ بائیکاٹ کیجیے سویڈن کی تمام پروڈکٹس کا، اور بائیکاٹ کیجیے اسرائیل کا بھی، کہ جو اس وقت جس انداز سے 20 سال کی جو اس کی تاریخ ہے، اس تاریخ کا جو بدترین حملہ اس وقت اس نے سرزمین بیت المقدس پہ کیا ہے، یعنی اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ بائیکاٹ کیجیے اور بتائیے صاحب کہ ہم مسلمان جو ہیں کسی بھی طور سے اس ریڈ زون میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ کوئی سیاسی لیڈر آپ کی ریڈ لائن نہیں ہو سکتی صاحب، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ کسی کی باڈی اچھی ہے یا بری ہے، وہ ریڈ لائن نہیں ہو سکتی۔ غیرت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ غیرت کا مسئلہ ہے کہ اگر قرآن پہ بات آ جائے یا رسول اللہ کی ناموس پہ بات آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دینی غیرت عطا فرمائے اور ہمیں سوچ عطا فرمائے کہ یہی ہماری ابتدا ہے، یہی ہماری انتہا ہے۔ اس دعا اس امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔